ویلکم بیک ناظرین. آج ہم بات کر رہے ہیں بچوں کے اندر اچھی عادات بنانے کے بارے میں، اور ان کے تعلیمی اداروں پہ بھی ہم فوکس کر رہے ہیں کہ وہاں پہ کیا کیا چیزیں ہم پروموٹ کر سکتے ہیں. ماجبین آپ یہ بتائیے گا کہ کئی دفعہ جب ہم عادت کی بات کرتے ہیں تو بہت زیادہ کوشش کی جاتی ہے کہ کسی طرح سے کام اچھے کیے جائیں اور بچوں کو بھی سکھائے جائیں، لیکن ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ اتنے زیادہ قسمیں وعدے کھانے کے باوجود ہم سے وہ کام صحیح نہیں ہو پاتے. تو کون سے ایسے ٹریگرز ہیں جن کے بارے میں ہمیں کیئرفل ہونا چاہیے جب ہم اپنی عادت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کمل بالکل عادتیں جو ہے نا وہ ایک اگر آپ ایک کہیں نا ایک لوپ یا ایک نیٹڈ چیز کی طرح ہو جاتی ہیں. ایک عادت بنتی جاتی ہے اور وہ اس طرح بنتی جاتی ہیں. تو لیکن عادتوں کی بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ لرنیبل ہیں. ہم پوری عادتیں چھوڑ بھی سکتے ہیں اور نئی عادتیں اپنا بھی سکتے ہیں. تو اس کے لیے جیسے ہمیں ٹریگرز آتے ہیں نا، کوئی سب سے پہلے ہمیں کوئی ٹریگر آئے گا کہ میں یہ کروں، اس کے بعد پھر میں اس پہ عمل کروں گی اور پھر کوئی ریوارڈ ہوگا میرا. تو وہ ریوارڈ جو ہے نا وہ میری عادت بنائے گا. تو بچوں کو اچھی عادت بنانے کے لیے مثلا ابھی ہم نے سچ بولنے پہ بات کری ہے، تو بچوں کو ہم نے ضرور پہ کوئی بھی انسینٹیو دینا ہے، وہاں ریوارڈ رکھنا ہے. ٹریگر جیسے ہم بچے کو یہ لگے گا کہ میں نے ہم نے ماں نے اگر اس سے کچھ پوچھا ہے، ٹھیک ہے نا، تو دو چیزیں، اس کو یہ لگے گا کہ اگر مجھے سزا مل رہی ہے تو وہ اپنے جو ہے اس کو وہ ٹریگر نہیں آئے گا، وہ جھوٹ پہ چلا جائے گا نا. لیکن جیسے اگر اس کو ماں کو اس کو لگے گا میں سچ بولوں گا اور کچھ نہیں ہونا، تو آرام سے سچ بول دے گا نا. تو یہ جو پروسیس ہے اس میں اس طرح سے ہم جاتے ہیں کہ بچے کو ریوارڈ کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ ریوارڈ کو ہوگا تو پھر اس کا ٹریگر آئے گا تو وہ پھر کہے گا اس سے مجھے ریوارڈ ملا تھا، تو وہ اس کو یعنی کہ اگر کوئی دوست ہو سکتا ہے جو کہ ٹریگر ہوگا، جو کہ صحیح یا غلط کام کرا سکتا ہے، کوئی جگہ ہو سکتی ہے، ٹائم ہو سکتا ہے، بالکل بالکل. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ٹریگر میں ہے. کوئی پرسنالٹی ہے، کوئی جگہ ہے، کوئی ٹائم کا فریم ہے. بالکل. تو جتنے بچے اپنا اس کا اچھا ہیبٹ لوپ بنا ہوگا اتنا ہی وہ خراب عادتوں کی طرف نہیں جائے گا. اچھا خالدہ، آپ سے میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ جب ہم انسٹیٹیوشنز کی بات کرتے ہیں اور وہاں پہ بچے جو ہیں اگر کسی قسم کے ایڈکشن میں ملوث ہو چکے ہیں تو اس کے کیا انڈیکیٹرز ہوتے ہیں؟ ہمیں ان کی ایجوکیشنل ایکٹیویٹی سے کیسے ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ شاید نشے میں ہو؟ سب سے پہلے جو انڈیکیٹر ہوتا ہے وہ اینٹی سوشل ہو جاتے ہیں بچے. آپ کے فرینڈ سے بات چیت نہیں کرتے ہیں، اپنی ٹیچر کے ساتھ جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، ہوم ورکس میں لیپس آتا ہے، سونے کی طرف جاتے ہیں، رات کو اگر فرینڈز ہیں تو بہت دیر سے گھر آتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی بدتمیزی شروع ہو جاتی ہے، کھانے میں اب ڈیلیز آتے ہیں، جہاں بھی سوشل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں وہاں سے وہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کوئی دیکھ نہ لے مجھے. جیسے اگر کوئی اسموکر ہے تو اس کی اماں ظاہر اس کو منع کرے گی اسموک مت کریں، تو اس کو پتہ ہے کہ اگر میں مل کے کھانا کھاؤں گا تو مجھے یا کھانا کھاؤں گی تو میری اسمیل سے فیملی کو پتہ چلے. تو ایک قسم کا راز اپنے اندر رکھتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو چھپا رہے ہوتے ہیں. اس راز کو چھپاتے ہیں تو پھر وہ ظاہر ان لوگوں سے ملنا شروع کرتے ہیں جو ان کے راز کے رازدار ہوتے ہیں. اور ماں باپ کیونکہ ان کو سیدھے راستے پہ آنے کی بات کرتے ہیں تو وہ ان سے پیچھے ہوتے رہتے ہیں. تو اپنے کمرے میں آئسولیشن جاتے ہیں، فرینڈ سے نہیں بات کرتے، بہن بھائیوں سے نہیں بات کرتے، نوکروں سے لڑائی ہوتی ہے. تو آپ یہ دیکھتے ہیں پورا ایک اینٹی سوشل بیہیویئر ڈیولپ ہو جاتا ہے اور آپ اس کی ایک فزیکل اپیئرنس میں چینج آتا ہے. آپ آئز پفی ہوتی ہیں، آپ اینگری موڈ میں ہوتے ہیں بہت زیادہ. آپ اپنے فرینڈ سے صرف فرینڈ جو بھی بہت کلوز ہوتے ہیں، جو ان کو پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں کائنڈ آف ڈرگ اور یا سودنگ ایٹماسفیئر دے رہے ہوتے ہیں، ان سے رہتے ہیں، باقی ہر ایک سے لڑائیں. تو ماں باپ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے دا مومنٹ آپ دیکھیں کہ ان کے بچوں میں کچھ چینجز آ رہے ہیں، وہ چینجز جو کہ اینٹی سوشل ہیں، جس میں وہ اپنے نارمز کو جو ہمارے اسلامک ویلیوز ہیں ان کو توڑے ہیں. نماز کے لیے کہو نماز کے لیے نہیں جائیں گے، ہوم ورک کے لیے کہو ہوم ورک نہیں کریں گے، میں تھکا ہوا ہوں، میں ٹائرڈ ہوں، میں نے نہیں جانا ہے، میں نے اور بے وقت نکل جائیں گے گھر سے باہر، آنے کا بھی کوئی وقت نہیں ہوگا، جانے کا بھی کوئی وقت نہیں ہوگا. یعنی کہ ریڈ فلیگز ہیں، جی یہ ریڈ فلیگز ہیں. اچھا یہ ریڈ فلیگز تو وہ ہے جو کہ پیرنٹ آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے گھر پہ، لیکن کیا ٹیچرز بھی اپنے کلاس روم انوائرمنٹ میں کوئی ایسے انڈیکیٹرز دیکھ سکتی ہیں جس سے ان کو شک ہونا شروع ہو اور اس کے بارے میں وہ بھی غور و فکر کریں؟ کیونکہ دیکھیں نا بہت سارا چنک جو ہے بچے اسکول یا انسٹیٹیوشن، کالج، یونیورسٹی میں بھی گزار رہے ہوتے ہیں، وہاں کیا انڈیکیٹرز؟ سب سے پہلے جی آپ کے گریڈز جو ہیں نا، اگر گریڈ کو ہم نظر رکھ رہے ہیں، کنٹینیوس اسیسمنٹ پروسیجرز ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں تو ہیں، تو اب سب سے پہلے دیکھیں گریڈ آپ کے سلپ ہوتے ہیں. آپ کے سونے کی ہیبٹس چینج ہو جاتی ہیں، آپ بات نہیں سنتے ہیں، آپ بائی دا ٹائم ٹیچر بول رہی ہے تو اپنے سوئچ آف کر لیتے ہیں کسی نہ کسی دن، آپ کی آئی کانٹیکٹ دوسری طرف چلا جاتا ہے. کمپنی سے بھی ٹیچر کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ بالکل اس کے فرینڈس جو ہیں نا وہ کلوز نیٹ ورک میں جاتے ہیں. پیرنٹس کو کئی دفعہ کمپنی کا نہیں پتہ چلے گا لیکن ٹیچر کو پتہ چل جائے گا. اور آئی کانٹیکٹ سے بہت گھبراتے ہیں، آئی کانٹیکٹ نہیں دیں گے. آپ دیکھیں گے ان کی پینسل لکھنے کا انداز بہت ڈفرینٹ ہو جاتا ہے.
ड्रूपी हेड होगा. और टीचर्स के लिए 2 इंडिकेटर्स बहुत बड़े हैं. अगर उसके ड्रॉप हो रहे हैं और आई कांटेक्ट नहीं दे रहा और अटेंशन स्पैन बहुत मिनिमम हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी लर्निंग जो है रुक जाती है. और कई दफ़ा हमने देखा है कि वो बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं फिर, क्योंकि दे आर नॉट वर्किंग, जाके घर जाके भी नहीं पढ़ते हैं, बाहर जा क्लास में भी नहीं सुन रहे हैं, तो फिर फेलियर इज़ उनका मुकद्दर. और उससे एंटी सोशल बिहेवियर जो परपेचुएट होता है, जिसकी वजह से आप बिल्कुल माशरे की आखिरी कोने पे आके खड़े हो जाते हैं, जहाँ पे बेशुमार हेल्प की ज़रूरत पड़ती है. एंड आपको ह्यूमन रिसोर्स भी चाहिए होते हैं और फाइनेंशियल. तो पेरेंट्स को जो बताना है, ये एक महंगा सौदा है. आपको डे 1 से अपने बच्चों की हिफाजत करनी है कि वो किसी गलत उसका हिस्सा ना, ग्रुप का हिस्सा ना बने, या किसी गलत हैबिट्स का, जैसे आपने किसी किस्म की गलत हैबिट्स ना बने उनकी. ठीक है. नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साइकाइट्रिस्ट हैं डॉक्टर अनवारुल हक. उनसे भी चल के हम कुछ सवालात पूछते हैं. जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू. डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब हम एडिक्शन के बारे में बात करते हैं तो आपने नौजवानों में और बड़ी उम्र के लोगों में एडिक्शन के मामले में क्या फ़र्क देखा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. एडिक्शन एक ऐसी बीमारी है जो कि इंसान किसी दवाई का मिस यूज़ या ओवर यूज़ वो करता है. और जो कॉमनेस्ट दवाइयाँ हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट हैं, जिनको ओपियाइड्स भी बोलते हैं, जिसमें हीरोइन, टेमजेसिक्स, पैथेडीन और मॉर्फिन टाइप चीज़ें आ जाती हैं. और द कॉमनेस्ट इन जो है वो हीरोइन है, जो डाई एसिटाइल मॉर्फिन है. और आपने पूछा उसकी वजूहात में जवानों और बूढ़ों के. जवानों में तो जी काफ़ी ज़्यादा ये ट्रेंड होता है. उसमें अगर मैं डिवाइड कर लूँ 3 चीज़ों में, तो पहले एक शख्सियत, हर शख्स अगर उसको एडिक्शन का चांस मिले तो हर शख्स उसको कंटिन्यू नहीं करता. एक ख़ास तरह की शख्सियत होती है जो कि वो करती है, जिसको पर्सनैलिटी टाइप्स बोलते हैं. सेकंड, जो एक माहौल होता है बना हुआ, माहौल में उसके एक पीयर ग्रुप आ जाता है, उसके दोस्त आ जाते हैं, उसका सेटअप आ जाता है, या कोई उसके जो ऐसे कोई फंक्शन जिसमें किसी गमी में, खुशी में, या किसी शादियों पे वो ड्रिंक से शुरू होते हैं. उसके बाद पे रादर ये जो बुराई है ये स्मोक से शुरू होती है. सिगरेट जब पीते हैं तो सिगरेट के साथ साथ फिर दो चीपेस्ट जो नशा है वो है कैनाबिस का, जो कि चर्स का है, जो कि ईज़िली अवेलेबल है, जो कि हर कोई करता है. और उसमें एक ख़ास तरह के एक यूफोरिक इफ़ेक्ट होता है, एक वेल बीइंग का इफ़ेक्ट होता है, जो कि हर शख्स जो होता है ना, जो स्मोक करता है, यूजली यंग एज की मैं बात कर रहा हूँ, वो उसमें वो फिर इन्वॉल्व होता है. इसके बाद फिर बाकी नशे आते हैं, जो कि एक ख़ास तरह की ग्रुप, ख़ास तरह की शख्सियात करती हैं. और जहाँ तक वो जो मिडल एज या ओल्ड एज में आता है, तो उसमें जो नए लोग हैं नशा करने वाले बहुत कम हैं. उसमें कुछ स्ट्रेसेस आ जाते हैं, कुछ स्ट्रेन्स आ जाते हैं, कुछ परेशानियाँ फैमिली की, बाहर की, माली, मुआशी जो मामलात हैं वो शामिल हो जाते हैं. और एक और जो ख़ास बात है कि वो कैपेबिलिटी ऑफ ड्रग, जो ड्रग की करेक्टरिस्टिक्स होती है, कुछ ड्रग्स हैं जो कि जिसमें एडिक्टिव कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिस तरह की ये हीरोइन होगी, मॉर्फिन होगी, पैथेडीन होगी, या इस तरह की सिंथेटिक और चीज़ें हैं. वो उसमें बंदा एक आध दफ़ा पीता है, उसमें एक ख़ास तरह का एक मज़ा, ख़ास तरह का यूफोरिया, ख़ास तरह की एक इफ़ेक्ट आता है, जिसको फिर बाद में जब इतना ये इसके यूज़ टू हो जाते हैं कि जब उसको छोड़ते हैं तो उसके विड्रॉल इफ़ेक्ट होते हैं. उस विड्रॉल, उस तकलीफ़ों से, उससे बचने के लिए फिर वो बंदा कंटिन्यू कर रहा होता है इन चीज़ों को. और अगर उस विड्रॉल का आप वो पूछना चाहते हैं, तो विड्रॉल में बहुत सारी अलामतें आती हैं, जिसमें कि जिस्म दर्द शुरू करता है, नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, डायरिया हो जाता है, सर दर्द हो जाता है, नींद नहीं आती है, जिस्म टूटना शुरू कर जाती है. और यानी कि क्रेविंग होती है जब वो दवाई फिर वो लेता है, जब वो ड्रग वो लेता है, खा वो किसी तरीके से भी ले, उसमें वो फिर उसको रिलीफ मिलता है. और इसमें जो आजकल लेटेस्ट जो ट्रेंड आया है वो है इंट्रावीनस ड्रग यूज़. वो बहुत कॉमन हो गया है. वो यही हीरोइन के बड़े क्रूड तरीके से मिक्स अप करके इसको कुछ डिस्टिल वाटर में, कुछ लाइम में, कुछ एवल के इंजेक्शंस में वो अपने आप ही सेल्फ इंजेक्शन कर रहे होते हैं. उसमें कोई
آپ کے اے سیپٹک کنڈیشنز یا اس کا کوئی دھیان نہیں ہو رہا ہوتا، ایک سرنج ملٹیپل ڈرگ یوز کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جو بلڈ سے کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں لائک ہیپاٹائٹس ہو گیا، HIV ہو گیا، یہ بہت کامن چل رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے یہ بہت ہی الارمنگ ٹائپ آف یہ چیز ہو گئی ہے. لہذا اس اگر کو روکنا ہوگا تاکہ یہ بیماریاں جو کمیونیکیبل بیماریاں ہیں ان کو روکا جا سکے. کچھ ایسی ٹپس ہمیں دے دیجئے کہ والدین اپنے بچوں کو تربیت میں شامل کر سکیں تاکہ ان کے بچے نشے کی طرف نہ جائیں. اس میں جی میں کہوں گا سب سے پہلے آپ بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن کو انٹیکٹ رکھیں. جب گھر کا جو سربراہ ہے وہ مالی معاملات میں یا اس معاشی میں وہ لگا رہتا ہے، دن سے صبح سے رات تک کام کرتا ہے، جب وہ گھر آتا ہے بچے سو رہے ہوتے ہیں، جب وہ گھر میں نہیں ہوتا تو بچے تو اس میں جب تک کمیونیکیشن بہت ساری ایشوز ہوتے ہیں، ایون ایجوکیشن میں، دوستوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، جو بچہ ڈسکس کرنا چاہتا ہے اگر اس کے ساتھ آپ کمیونیکیٹ رکھیں گے، اپنے آپ کو اس کے ساتھ چیزوں کو ڈسکس کریں گے، اور جب یہ ٹین ایج خاص طور پہ شروع ہوتی ہے تو اس کو آپ ڈانٹ کے اس کو نہ کریں کہ میں والد ہوں اس لیے میں آپ کو شٹ اپ کرتا ہوں، آپ یہ کام کرو، چونکہ میں اس کے ساتھ ڈسکس کریں کہ یہ جو چیز آپ کہہ رہے ہو اس میں یہ اچھے اثرات ہیں، یہ برے اثرات ہیں. پھر اس کو آپ فیصلہ کرنے دیں کہ وہ کیا کرتا ہے. جب وہ فیصلہ کرے گا، وہ سوچ سمجھ کے کرے گا، پھر ان چیزوں پہ نیگیٹیوٹی پہ وہ نہیں لگے گا. پھر وہ باہر اچھا ایسے جب دوست یا ایسے جو بچے ہوتے ہیں، جب والدین خاص طور پہ اس ایج میں والد کا ہونا بہت ضروری، اس کا ٹائم دینا بہت ضروری ہوتا ہے. جب وہ نہیں دے گا تو پھر وہی چیزیں وہ باہر کسی سے ڈسکس کرے گا جو اس کو نیگیٹیوٹی کی طرف مائل کرے گا، جس سے کہ وہ چیزیں آگے اور بڑھتی جائیں گی. اور اس میں دیکھا یہ گیا کہ خاص طور پہ جو بچے کسی نیگیٹو آدمی یا ایون اس میں کوئی جو ریلیجن ایکسٹریمزم ہے وہ کسی ایسے کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں تو وہ پھر اس میں یہ بھی چیزیں شامل آ جاتی ہیں. تو لہٰذا اس میں بیلنسڈ رکھنا اور والدین کا اس سے ڈسکس کرنا، اس کو ٹائم دینا، یہ بہت ضروری ہے. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا. جی جبین، آپ ہمیں بتائیے گا کہ ہیبٹس کی ہم نے بات کر لی، ٹریگرز دیکھ لیے، ریوارڈ سسٹم کو ڈیولپ کر لیا، اب کون سا سٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا؟ سب سے پہلے ہم کس ہیبٹ پہ بچے کی ورک کریں گے؟ سب سے پہلے ہمیں رسپانسیبل پرسنس بنانا ہے. اچھا. اور ہیبٹس جو ہے نا وہ ہمیں ویلیو بیسڈ رکھنی ہے. ہم نے اپنے بچوں کو سب سے پہلے ویلیوز بھی سکھانی ہے. ایک ویلیو تو بہت اہم جو ہے، خالدہ نے اس کا بہت زیادہ ذکر کیا کہ سچ بولنا اور سچا بنانا. بالکل بالکل. اس کے علاوہ بھی جیسے ہماری کتنی، جیسے میں نے کہا بڑوں کا ادب ہے، سچ بولنا ہے، شادی کو رکھنا ہے، وعدہ نہیں توڑنا، ٹائم کو کرنا ہے. بالکل بہت ساری ہماری ویلیوز ہیں. تو وہ بچے کو ضرور بچپن سے ہی سکھانی چاہیے، عادت ڈالنی چاہیے. اور ہم جب ہیبٹ ہماری بنتی ہے تو ہمارے پاس نالج بھی ہوتا ہے پھر کہ ہم کیسے کریں گے، اور ڈیزائر بھی ہوتی ہے. اور سب سے پہلی جو ایک چیز امپورٹنٹ ہے، رسپانسیبل. اپنے ہر کام کا رسپانسیبل بچے کو خود ٹھہرائیں، اس کو شروع سے سکھائیں. اگر غلط کام کرو گے تو آپ رسپانسیبل ہو. ٹھیک ہے، اس پہ ابھی ہم مزید بات کرتے ہیں. ایک شارٹ بریک لیتے ہیں ناظرین، اور ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے جو کہ شاید ہر گھر کا مسئلہ بنتا جاتا ہے کہ ہمارے بچے اپنی رسپانسبلٹی نہیں لیتے. تو ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک بریک کے بعد ہم اس پہ مزید بات کریں گے.